بسم الله الرحمن الرحيم. کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ اگر ایک دن سب تمہیں چھوڑ جائیں، تمہاری باتیں بے معنی ہو جائیں، تمہارے آنسو کسی کی نظر میں نہ آئیں اور تمہاری خاموشی صرف ایک خاموش شور بن کر رہ جائے، تو کیا واقعی تم اکیلے ہو؟ نہیں، تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ ایک ذات ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتی، ایک ذات جو تمہاری روح کی دھڑکنوں کو بھی سنتی ہے، جو تمہارے دل کی گہرائی میں اتر کر تمہارے درد کو پہچان لیتی ہے، جو تمہارے لفظوں سے پہلے تمہاری آنکھوں کی نمی کو پڑھ لیتی ہے اور جو تمہاری خاموشی سے بھی تمہاری فریاد سن لیتی ہے۔ وہ ذات الرحمن ہے۔ الرحمن یعنی وہ ذات جو ہر لمحہ، ہر حال میں، ہر ایک پر مہربان ہے۔ چاہے تم نیکی میں ہو یا غفلت میں، چاہے تم مسکرا رہے ہو یا ٹوٹ چکے ہو، اس کی رحمت تمہارے لیے ہر وقت کھلی ہے۔ الرحمن صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک پناہ ہے، ایک ایسا احساس جو تمہیں اس وقت بھی تھام لیتا ہے جب تم خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ایک روشنی ہے جو تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدوں کے اندھیرے میں بھی جل اٹھتی ہے، نرمی سے، خاموشی سے، مگر پورے یقین سے۔ وہ تمہیں سنوارنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں۔ وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، سزا دینے کے نہیں۔ الرحمن کا مطلب ہے وہ جو ہر شے پر ہر لمحہ بے انتہا مہربان ہے، ایسی مہربانی جو ماں کی ممتا سے بھی زیادہ گہری ہو، ایسی رحمت جو تمہاری ساری لغزشوں، خطاؤں اور بھولوں کو ڈھانپ لے، ایسی شفقت جو کبھی تھکتی نہیں، کبھی رکتی نہیں، کبھی بند نہیں ہوتی۔ یہ وہ نام ہے جو تمہیں یاد دلاتا ہے کہ کتنا بھی دور چلے جاؤ، کتنا بھی گرا ہوا محسوس کرو، اللہ کی رحمت پھر بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ نہ کوئی انسان، نہ فرشتہ، نہ پیغمبر، کوئی اس نام کی وسعت کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جب تم الرحمن کہتے ہو تو گویا تم اس رب کو پکار رہے ہوتے ہو جو تمہیں تمہاری کمزوریوں کے ساتھ چاہتا ہے، جو تمہیں تمہارے گناہوں کے باوجود قبول کرتا ہے، جو تمہارے لوٹ آنے کے لیے ہر دن ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ تمہیں سنوارنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں۔ وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، سزا دینے کے نہیں۔ کیا تم نے کبھی بارش کو دیکھا ہے؟ وہ ہر جگہ گرتی ہے، نیک پر بھی، بدکار پر بھی، درویش پر بھی، گناہگار پر بھی۔ وہ کسی کی نیت نہیں دیکھتی، نہ کسی کا ماضی، بس برستی ہے، چپ چاپ، بے آواز، زندگی بانٹتی ہوئی۔ ویسے ہی الرحمن کی رحمت ہے۔ وہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتی، وہ تمہارے دل کی تڑپ دیکھتی ہے۔ بارش زمین کو زندہ کرتی ہے اور الرحمن تمہارے دل کو زندہ کرتا ہے جب وہ خشک ہو، تھک چکا ہو، مایوس ہو۔ اور صرف بارش ہی نہیں، کیا تم نے سورج کو دیکھا ہے؟ وہ روشنی ہر طرف بکھیرتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ کون گناہگار ہے، کون نیک، کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا۔ سورج کی کرن سب پر ایک جیسی پڑتی ہے، ویسے ہی الرحمن کی رحمت بھی سب پر برابر نازل ہوتی ہے، بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی شرط کے۔ پھر ذرا اس ہوا کو محسوس کرو جو ہر لمحے تمہارے اندر جا رہی ہے، جو تمہاری سانسوں کے ساتھ تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ تمہیں پھر بھی مسلسل ملتی ہے۔ تو جان لو، جیسے بارش، سورج اور ہوا تمہیں بغیر مانگے ملتے ہیں، ویسے ہی الرحمن کی رحمت تمہیں ہر لمحے گھیرے ہوئے ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم ان نعمتوں کو دیکھتے ہو اور الرحمن کی رحمت کو اکثر بھول جاتے ہو۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 100 رحمتیں بنائیں، ایک دنیا میں نازل کی جس کی بدولت ماں بچے سے محبت کرتی ہے، جانور ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ سوچو، صرف ایک رحمت سے دنیا میں اتنی شفقت، تو جب وہ باقی 99 سامنے آئیں گی تو اس دن کیسا منظر ہوگا؟ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اعلان ہے کہ اللہ کی ہر بات، ہر حکم، ہر وعدہ رحمت سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر سورۃ الرحمن، ایک ایسی سورت جو بار بار دل سے پوچھتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ صرف سوال نہیں، یہ اللہ کی محبت کی پکار ہے، جیسے کوئی پوچھ رہا ہو، میں نے تجھے سب کچھ دیا، کیا تو اب بھی مجھ سے دور ہے؟ ہم انسان جن پر ہر لمحہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آنکھوں کی بینائی، دل کا سکون، ماں کی دعا، رزق کی آسانی، ہدایت کی روشنی، پھر بھی کتنی نعمتوں کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ بار بار پوچھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن ہمارے دلوں پر شاید خاموشی طاری ہے۔ کب کوئی لمحہ ایسا آئے گا جب ہم دل سے، آنکھوں میں آنسو لیے سچائی سے جواب دیں، اے میرے رب، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا، تو نے ہر حال میں مجھ پر رحم کیا، تو ہی الرحمن ہے۔ تم ٹوٹے ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ جس کے نام میں ہی رحمت ہے، الرحمن۔ تم بکھرے ہو تو لپٹ جاؤ اس سے جو دلوں کو جوڑتا ہے، گناہگار ہو تو اسے پکارو، وہ کہتا ہے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کبھی دل بوجھل ہو تو بس اتنا کہنا سیکھ لو، یا رحمان ارحمنی۔ یہ الفاظ دل کو قرار دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں اور بند در کھول دیتے ہیں۔ الرحمن وہ ہے جو تمہیں اس وقت بھی تھام لیتا ہے جب تم خود کو بھی چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ اس کی رحمت نہ رکتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہر دن کا آغاز اس کے نام سے ہو اور ہر رات اس کی یاد میں بھیگ جائے۔ جو شخص یا رحمانو یا رحیمو دل سے پڑھے، اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، رزق میں برکت اور دل میں قرب عطا کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اعتراف ہے، یا اللہ میں کچھ نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ سورۃ الرحمن شفا ہے، جسم، روح اور دل کے لیے۔ یا رحمان، ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرما جو ہمیں بدل دے، سنوار دے اور تیرے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے تیرے عظیم جلال و کمال سے بھرے ہوئے صفاتی ناموں کو سمجھنے اور دلوں تک پہنچانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تیری صفات کا حق ادا نہیں کر سکا، میں ان لفظوں کا انتخاب بھی نہیں کر سکا جو تیری شان کے لائق ہوں۔ یہ لمحے، یہ کلمات، یہ نیت، سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے وقف کیے ہیں۔ اے رب العالمین، اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی یا تیری شان بیان کرنے میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو مجھ سے درگزر فرما۔ میں نہ عالم ہوں نہ فاضل، بس ایک عاجز بندہ جس کا دل تیرے ذکر پہ جھک جاتا ہے اور جس کی آنکھ تیرے جمال کے تصور پر بھر آتی ہے۔ یا رحمان، یا کریم، یا ستار، یا حکیم، یہ چند لمحے جو میں نے تیری یاد کے لیے صرف کیے، انہیں میرے لیے اور میرے سننے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش بنا دے۔ یہ پیغام، یہ کلمات کسی کے دل کو ہدایت دے دیں، کسی کی آنکھ سے آنسو بہا دیں اور کسی کو تیری طرف پلٹنے کا ذریعہ بن جائیں تو بس قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔